اگر آپ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور آپ کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو اب آپ کا انتظار ختم ہوا جاتا ہے، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتر رشتہ مل جائے گا اور آپ شادی کے بندھن میں بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ سال آپ کے لیے لے کر آئے گا امیدوں و خواہشات کی تکمیل کا وقت اور بہت سی ایسی کامیابیاں جس کے آپ منتظر تھے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ وقت آپ کے لیے اگلے سال میں کب آئے گا تو ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی باتیں جاننے کو ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے برج سنبلہ یعنی کہ ورگو سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے سال 2025 کیسا رہے گا۔ اگر اس سال کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں یعنی کہ جنوری سے اپریل تک اور مئی سے دسمبر تک کے وقت میں، تو جو اس سال کا پہلا حصہ ہے یعنی کہ جنوری سے اپریل تک کا عرصہ، یہ آپ کے لیے کچھ بہت زیادہ اچھے کی توقع نہیں لے کر آ رہا۔ اس عرصے میں بہت سے مسئلے مسائل آپ کے پیدا ہوں گے اور آپ کی جو بھی خواہشات ہوں گی ان کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ازدواجی معاملات بھی کافی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہیں گے، بلکہ یوں کہیں کہ ازدواجی معاملات میں لڑائی جھگڑے کافی زیادہ بڑھ جائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان پہ جبر کریں اور کم سے کم لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں تاکہ معاملات میں آسودگی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ یہ وقت نہ صرف ازدواجی معاملات میں لڑائی جھگڑوں کو ظاہر کر رہا ہے بلکہ آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور حتیٰ کہ گھر سے باہر بھی فسادات میں اضافے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عرصے میں آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو محتاط انداز میں ڈرائیونگ کریں، ورنہ کوئی سیریس حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی خطرناک چوٹ لگنے یا کوئی ہڈی ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ 2025 کے پہلے 4 مہینوں میں کسی کو بھی کوئی قرض نہ دیں، ورنہ قرض دی ہوئی رقم اول تو واپس ملنا ذرا مشکل ہوگی، اور دوم اگر ملتی بھی ہے تو پوری نہ ملے گی اور نہ وقت پہ ملے گی۔ آپ کو چاہیے کہ اس عرصے میں اپنے معاملات میں بہتری کے لیے یا اللہ یا لطیف ہو اس کا ورد کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ سرخ لوبیے کا صدقہ حسب توفیق دیں، وہ بھی آپ کے معاملات میں آسانی کا سبب بنے گا۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے یا تعلیمی میدان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی کے حصول کے منتظر تھے تو انہیں بھی فی الوقت کوئی اچھا رزلٹ آتا ہوا نظر نہیں آتا یا اچھی بات سننے کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بیرون ملک جانے کے حوالے سے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کچھ انتظار کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہتر وقت آ رہا ہے، اس دوران آپ موو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت تعلیمی میدان میں بھی کوئی بہتر کارکردگی آپ کی نہ دکھا پائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ تعلیمی میدان میں فوکس قائم کرنے کے لیے یا اللہ یا علیموں کا وظیفہ کریں، یا آپ کے معاملات میں بہتری کا سبب بنے گا۔ وظیفہ آپ نے روزانہ 101 دفعہ کریں تاکہ معاملات بہتر طریقے سے استوار ہو سکیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ماہ مئی سے لے کر دسمبر تک کے وقت کی کہ اس عرصے میں کیسا رہے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں ایک سنہری دور شروع ہوگا۔ عرصہ 2.5-3 سال سے جن چیزوں میں آپ ناکامی دیکھ رہے تھے یا جو چیزیں آپ کی حل نہیں ہو رہی تھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عرصے میں وہ چیزیں حل ہوتی نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ آپ کی دیگر بہت سی جو امیدیں و خواہشات تھیں اس کے حصول کے لیے اگر آپ پوری نیت سے کوششیں کریں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے شادی کے حوالے سے ایک بہترین وقت ہے۔ وہ لوگ جنہیں کافی کوششوں کے باوجود بھی کوئی بہتر رشتہ نہیں مل رہا تھا تو انہیں اس عرصے میں ایک بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی بہتر آپشن ملتی ہے تو آپ فوراً شادی کی طرف جائیں، نہ کہ اسے مزید التوا کر کے خراب کریں۔ اس کے ساتھ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ تعلیم کے حوالے سے ہو یا وہ کیریئر کے حوالے سے ہو، تو ان کے لیے بھی بہتری آئے گی۔ انہیں چاہیے کہ اس عرصے میں اپنی پوری جان مار لیں، اور پر امید ہوں میں کہ آپ کو باہر جانے کے حوالے سے کوئی بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ گھریلو ماحول کی بات کی جائے تو 7-8 مہینوں سے آپ کا گھریلو ماحول جو کافی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز اور کشیدگی کا شکار تھا اس میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپسی تعلقات میں بہتری آئے گی، خواہ وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں یا شریک حیات کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ روابط بڑھیں گے، اور جو آپ کے مزاج میں سختی کا ایلیمنٹ تھا اس میں بھی تھوڑی نرمی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ میں بھی کمی آئے گی اور آپ کافی زیادہ ہلکا محسوس کریں گے۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو صحت کے حوالے سے مجموعی طور پہ کوئی خاطر خواہ وقت نہیں ہے، خصوصاً جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اگر آپ کوئی گاڑی، کار یا موٹر سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں تو سفر کے دوران احتیاط کریں،
پہلے 4 مہینوں میں کوئی میجر حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے بعد والا عرصہ کوئی میجر حادثے کو تو ظاہر نہیں کرتا، لیکن پھر بھی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہ وقت بھی کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں صحت کے حوالے سے۔ اس دوران صحت کے حوالے سے اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہیں تو آپ کو چاہیے پکی ہوئی روٹی و ماں سالن صدقہ کریں یا کسی غریب کو کھلا دیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس سال مشتری شرف میں آئے گا۔ مشتری تقریباً 12 سال بعد شرف میں آتا ہے، اور یہ ایک ایسا سنہرا وقت ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنے کیریئر کے لیے، اپنی شادی کے لیے، اپنی اولاد کے حوالے سے خاص طرح کے نقش اور طلیسم تیار کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی شرف مشتری کے اس سنہرے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ اپنے لیے تعویذ یا نقش تیار کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری الگ سے بھی ویڈیو آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو کافی کچھ انفارمیشن ملے گی۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ ہمارے چینل کو جوائن کر لیں، تاکہ جیسے اس حوالے سے کوئی مزید انفارمیشن آئے تو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ کاروباری حوالے سے بات کی جائے تو مئی تا دسمبر تک کا وقت مجموعی طور پہ قدر بہتری لاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کسی فیملی بزنس میں ہیں یا پارٹنرشپ میں ہیں، ان کے لیے یہ وقت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ دوسروں کی وجہ سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ملتا یا آمدنی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کسی دوسرے کی وجہ سے۔ تو یعنی کہ اگر آپ پارٹنرشپ میں ہیں یا فیملی بزنس میں ہیں تو آپ کو اچھا فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں ہیں، ان کے لیے تو یہ وقت کسی سنہرے دور سے کم بالکل نہ ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ اپنے کام پہ مزید فوکس کریں، اور جتنا ہو سکے وہ سیونگ کریں اپنے فیوچر کے حوالے سے۔ وہ لوگ جو کافی عرصے سے مکان بنانا چاہ رہے تھے یا اس حوالے سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، تو انہیں چاہیے 3 مٹھی چاول اور 3 مٹھی شکر کا صدقہ دینا جمعرات کے جمعرات اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مسئلے مسائل اس حوالے سے حل ہوتے نظر آئیں گے، اور رہائش کا مسئلہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا۔ وہ ملازم پیشہ افراد جو اپنے لیے بہتر نوکری کی تلاش میں تھے یا انہیں ترقی نہیں مل رہی تھی، تو انہیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ بہتر نوکری کی تلاش کریں۔ آپ کی موجودہ نوکری میں کوئی ترقی کے بہت زیادہ قوی امکانات نہیں۔ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اگر آپ کہیں اور نوکری ڈھونڈیں گے تو بہتر نوکری ملنے کے خاصے امکانات موجود ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اس خوش قسمت وقت سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی جاب سوئچ کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔